روزے میں جب انسان کو ہر وقت اس بات کا احساس رہتا ہے کہ اس وقت میں اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک خاص مشق کے دوران ہوں، ایک ٹریننگ میری چل رہی ہے، مجھے اس میں جب جائز چیزوں سے روک دیا گیا ہے، یعنی کھانا پینا جو جائز تھا، حلال کھانے پینے سے مجھے روک دیا ہے، تو اس وقت حرام سے روکنے کی کتنی زیادہ تاکید ہوگی، کیونکہ یہ حلال سے روکنا تو مشق ہے اس بات کی کہ جو انسان حلال سے رکنے کی جس کی عادت بن جائے گی، اس کو حرام سے رکنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ مشق دراصل اس کام کے لیے کرائی جا رہی ہے، اسی لیے اس حلال سے رکنے کی مدت متعین ہے، دن میں گھنٹے متعین ہے اور سال میں دن متعین ہے کہ صرف اللہ پاک نے ایک مہینہ رکھا ہے رمضان کا اس کام کے لیے۔ تو یہ اصل مشق ہے ہماری حرام سے رکنے کی۔ اب اس بندے کو رمضان کا فائدہ نہیں ہوتا جو حلال سے تو بظاہر رک رہا ہے اور روزے کے دوران بھی حرام سے نہیں رک رہا، تو وہ روزے کے بعد حرام سے کیسے رکے گا جس کے لیے پورا رمضان اس کو مشق کرائی گئی ہے کہ دوران رمضان کو حرام سے نہیں رک رہا اور دوران رمضان میں گناہوں سے نہیں بچ رہا، تو یہ مشق تو کی گئی ہے گناہوں سے بچانے کی، تو رمضان کے بعد پورے 11 مہینے کیسے وہ رکے گا؟ اس کو 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان کا رکھنے کی ایک حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ صلاحیت ہے روزے میں پورے رمضان کے مہینے میں کہ اگر انسان پورے آداب کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ اور تمام مستحبات کی رعایت کے ساتھ رمضان شریف کا مہینہ گزارے، اس کا دن بھی اور اس کی رات بھی، تو اس مہینے میں اس میں اتنا پوٹینشل پیدا ہو جاتا ہے، اتنی اس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اتنی اس کی استعداد ہو جاتی ہے کہ اگلے 11 مہینے وہ اس پر تقوی کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ اسی لیے پھر اگلے سال دوبارہ روزہ آتا ہے کہ 11 مہینے تک اس رمضان میں یہ صلاحیت ہے کہ ایک مسلمان کو اسلام پر اور اعمال پر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر چلا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی رعایت رکھی جائے اور اس کو اس طرح رکھا جائے جیسے کہ اس کو کرنے کی ضرورت۔